کہ آج جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے، جنرل الیکشن. ہم اس سے محروم ہیں. روزگار لوگ شادیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شادی تو ایک اہم کام ہے، ایک اہم سرگرمی ہے، لیکن ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ جو بچے پیدا کریں گے ان کو سنبھالنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. کہ اچھی سڑک تو آپ کے پاس ہوگی، اچھا پل بھی ہوگا، لیکن آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ اگر نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ، تو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ صرف سڑکوں سے ترقی نہیں کرتا ہے. لوگ ظاہری بات ہے، آپ اپرچونٹی دیں گے تو وہ ڈیولپمنٹ کی طرف آ جائیں گے. آپ اپرچونٹی ہی نہیں ہے. ایک نوجوان اگر سارا دن اس گلی کوچوں میں اپنی ڈگری بغل میں دباتے وہ پھرتا ہے اور شام کو اس کو اور ڈنگ کی روٹی بھی نہ ملے تو وہ فرسٹریشن کی طرف تو جائے گا نا. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو پیسے ہیں ان کے بھی آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے لوگ نکلے جو سرکار میں اہم عہدوں پر فائز تھے اور وہ اس سے مستفید ہوتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دی ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں افصاح نیوز. ناظرین، ہماری شروع دن سے یہ کوشش ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی پروفیشنل لوگ ہیں، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کے ساتھ ہم نشست رکھتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس اور ان کا نالج ہم آپ تک لگانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ ہیں اسرار صاحب، جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان گلگت بلتستان کے. ان کے علاوہ جو ہے وہ اسرار صاحب ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کالمسٹ ہیں، ایک انالسٹ بھی ہیں. تو سب سے پہلے اسرار صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن اسرار بھائی، آپ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، گلگت بلتستان کے اندر ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ کام کرتے ہیں. اس وقت گلگت بلتستان کے اندر جو ہیومن رائٹس ہے اس کی کیا صورتحال اس حوالے سے تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمر عباس صاحب آپ کا اور اوصاف چینل کا. ہیومن رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بڑا براڈر ٹرم ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ایمرجنگ جو سچویشن ہے اس پہ ہم خاص طور سے حالیہ جو عوامی ایکشن کمیٹی، جس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سول سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن ہے، انہوں نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ایک طرح سے پیش کیا تھا، وہ ہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ بنیادی مسائل کیا کیا ہے گلگت بلتستان میں، جن کو ہم حقوق کے مسائل کہتے ہیں. سر فہرست تو یہ ہے کہ آج جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے، جنرل الیکشن. ہم اس سے محروم ہیں، ہم اس کا حصہ نہیں ہے. ہم نیشنل اسمبلی سینٹ کے اندر جو آج لوگ اپنے نمائندے منتخب کریں گے، ہم اس سارے پروسیس سے باہر ہیں. تو یہ جو پولیٹیکل انسیٹلڈ ہماری جو حیثیت ہے گلگت بلتستان کی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کو سیٹل ہونا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں ہماری جو جی بی اسمبلی ہے، وہاں سے ایک قرارداد بھی منظور ہوئی تھی کہ گلگت بلتستان کے آئینی حیثیت کا اور یہاں کی سیاسی جو غیر متزلزل اور غیر یقینی صورتحال ہے، اس سے نکلنے کے لیے وفاق کو کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہی بات پھر آپ نے دیکھا عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر بھی شامل تھی. اور چارٹر آف ڈیمانڈ میں دیگر جو چیزیں تھیں، سوک فیسلٹیز، گندم کی تو بات تھی ہی، اس کے ساتھ بجلی کی بھی بات کی گئی تھی، پھر فائنانس ایکٹ کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اور بہت سارے ایشوز، 15 نکاتی یہ ایجنڈا تھا. یہی مسائل ہیں گلگت بلتستان کے، اور یہ مسائل براہ راست گورننس سسٹم کے ساتھ ہمارے جڑے ہوئے ہیں. جب تک ہمارے یہاں ایک اسمبلی کو امپاور نہیں کیا جاتا، جو منتخب حکومت ہے اس کو امپاور نہیں کیا جاتا، اور آل ایک ٹرانسپیرنٹ گورننس سسٹم یہاں پہ جب تک نہیں بنایا جاتا ہے جس میں مقامی لوگوں کو فیصلہ سازی کا حق دیا جائے، تو تب تک یہ مسائل جو ہے بدستور قائم رہے. اچھا اسرار صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر آپ جو ہیومن ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر بہت آپ فوکس کرتے ہیں، کسی بھی آپ ٹریننگ کے اندر ہو، سیشن کے اندر ہو، ڈیفینیٹلی اس کی بہت امپورٹنس ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے کنٹیکس میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، اس کو آپ کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ڈیولپمنٹ پہ تو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کیا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بہت اہم آپ نے بات کی، اور گزشتہ ایک طویل عرصے سے میں اس ٹاپک کے اوپر بات کرتا رہا ہوں، اور اہم فورمز پہ میں نے بات کی ہے.
آپ کو یاد ہوگا یہ جو پری بجٹ سیمینار تھا وہاں بھی میں ایز اے پارٹیسپینٹ وہاں پہ موجود تھا اور کوشچن آنسرس کا جو سیشن تھا اس پہ کھڑے ہو کے میں نے یہ بات ریز کیا تھا کہ گلگت بلتستان میں بجٹ سے مراد بجٹ سازی جب کی جاتی ہے تو اس دوران بھی اور اس کے علاوہ جب اسکیمیں دی جاتی ہیں اس دوران بھی ہم نے دیکھا ہے ڈیولپمنٹ اوور آل ڈیولپمنٹ کے اندر ہیومن ڈیولپمنٹ آتی ہے, سوشل ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے, لیکن ڈیولپمنٹ سے ہمارے یہاں لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ سڑکیں پل یا بلڈنگیں بن گئی تو وہ ڈیولپمنٹ. ان بلڈنگوں اور ان جو انفراسٹرکچر ہم ڈیولپ کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ انسانوں کے لیے کرتے ہیں, اور کیا وہ جو ادارے ہم بناتے ہیں ان کے اندر ان کو چلانے کے لیے ہیومن ریسورس بھی چاہیے ہوتا ہے. تو ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیومن ڈیولپمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں جس کو آپ سوشل ڈیولپمنٹ کہیں. جیسے آپ دیکھیں پاپولیشن ہماری بہت بڑھ رہی ہے, اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. اس وقت بھی میں آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو راستے میں درجنوں مجھے بچے بھیک مانگتے ہوئے ملے. اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ اور اس وقت صورتحال یہ ہے آپ کے گلگت بلتستان میں 5 سال سے 18 سال کے عمر کے جو بچے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سوشو اکنامک جو سروے ہوا ہے 2021 میں, اس کے مطابق کوئی 5.5 لاکھ بچے ہیں, ان میں سے 1.5 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, وہ اسکول جاتے ہی نہیں. اور گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کا ہی ایک اور سروے جو چائلڈ لیبر کے اوپر ہوا تھا یونیسیف اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 50,000 بچہ گلگت بلتستان کا چائلڈ لیبر میں انوالو ہے, مشقت کرتا ہے, اور یہ کوئی 13% یا 14% بنتا ہے ٹوٹل بچوں کی پاپولیشن کا. پھر آپ دیکھیں کہ بے روزگاری یہاں کتنی بڑی ہے, پھر اس کے بعد مہنگائی یہاں بڑی ہے, اپرچونیٹیز نہیں ہے, سوک فیسلٹیز نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, بجلی کے کرائسس ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے ہمارے سماج کو ایک مسائل کے دلدل کی طرف لے جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا آج کل کی بات ہے کہ ایڈلائی مارکیٹ کے اندر بڑے بازار کے اندر جہاں پہ عموماً ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ اتنے بازار کے اندر کوئی نہ کوئی انسان تو رات کو موجود ہوتا ہے, وہاں بھی چوریاں شروع ہو گئی. شہر کے اندر چوریوں کا ریشو بڑھ گیا, کرائم کا ریشو بڑھ گیا, وائلنس بڑھ گیا ہے. تو آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر اگر انویسٹمنٹ نہیں کرتے, اپنی پاپولیشن کو سنبھالتے نہیں ہیں, تو اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں ہمارے یہاں بجٹ بناتے وقت ہیومن ڈیولپمنٹ سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر کم توجہ دی جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تعلیم تو پہلے ہی سکلفل لوگ تیار نہیں کرتی, آپ کی تعلیم جو رٹی رٹائی چیزوں پر مشتمل ہے. یونیورسٹی سے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹ باہر آپ کے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے کام کرنے کے قابل ہونا چاہیے, وہ کمائیں. اور آج دنیا تو دیکھیں مارکیٹ گلوبل ہماری جو ہے مارکیٹ ہے, اس کے اندر آن لائن ارننگ کا اور یہ جو فری لانسنگ کا اگر سکل ہو تو انسان کما سکتا ہے, لیکن ہمارے ایجوکیشن پہ یہ سکل نہیں دی جاتی ہے. ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بے روزگاروں کی ایک بڑی تعداد باہر موجود ہے, ان کے پاس کوئی سکل نہیں ہے. ٹیکنیکل ہمارے یہاں کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, اچھا پروفیشنل ہمارے پاس کوئی تعلیمی ادارہ یہاں موجود نہیں ہے. اور اس کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی پاپولیشن بھی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. یہ روزانہ لوگ بیٹھ کے بے روزگار لوگ شادیاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے شادی تو ایک اہم کام ہے, ایک اہم سرگرمی ہے, لیکن ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ جو بچے پیدا کریں گے ان کو سنبھالنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آپ 10 بچے نکال کے ان کو روڈ پہ چھوڑیں گے, وہ ابتدائی طور پہ تو وہ بھیک مانگتے ہیں یا لیبرنگ کرتے ہیں, کل کل وہ بڑی عمر میں جا کے کرائم کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری جو ہے جڑی ہوئی ہے. اس لیے میں بارہا یہ کہتا ہوں ہیومن ڈیولپمنٹ پہ آپ توجہ دے دیں. اور ہیومن ڈیولپمنٹ کیسے ہو؟ دیکھیں آپ سکل پہ کام کریں, آپ سکلفل لوگ تیار کریں جو معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکیں. آپ کے یہاں تو آپ دیکھیں آپ کو موچی نائی ترخان سے لے کر پتھر کے مستری سے, اور پھر تھوڑا اوپر آئے تو آپ آٹو انجینئر سے لے کر بہت سارے ایسے فیلڈ ہیں جہاں پہ لوگوں کی کمی ہے. آپ لوگوں کو یہ ہنر دے دیں گے تو وہ بے روزگاری سے بھی بچ جائیں گے, آپ کے معاشرے کی ترقی میں وہ اپنی کنٹریبیوشن بھی کریں گے. اس وقت دیکھیے نرسنگ اگر ہمارے یہاں اسکول ہو, ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اگر نرسنگ کا کوئی اگر ادارہ یہاں موجود ہو
تو اس وقت خلیجی ممالک میں بہت ضرورت ہے ان کی. ہمارے کئی جو نوجوان یہاں پہ نرسنگ کی ٹریننگ حاصل کر کے گئے ہیں وہ وہاں اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں اور یہاں زر مبادلہ آتا ہے ہمیں. اگر ہمارے یہاں ٹیکنیکل اور نرسنگ کا کوئی کالج ہو, کوئی انسٹیٹیوٹ ہو, تو ہمیں پیسہ بھی ملے گا, ان کا روزگار بھی ہوگا. اس لیے میں بارہا یہ بات زور دیتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اچھی سڑک تو آپ کے پاس ہوگی, اچھا پل بھی ہوگا, لیکن آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ اگر نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ, تو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ صرف سڑکوں سے ترقی نہیں کرتا ہے. انسانی ترقی بہت ضروری ہے. تعلیم کا نظام بھی ہمیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. وہاں سے ہمیں ٹیکنیکل اسکلفل لوگ نکلے جو معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور نہ صرف ٹیکنیکل اس کی بات نہیں ہے, ہم ایک اور بات بھی کرتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ لائف سکلز نہیں ہے. ہمارے کئی لوگ آپ دیکھیں وائلنس سماج کے اندر بڑھ گیا ہے. ہماری ایجوکیشن کے اندر لائف سکل سے مراد کیا ہے؟ پرابلم سولونگ, مسائل حل کیسے کرنا ہے سائنٹیفک بنیادوں پر, اپنی اسٹریس مینجمنٹ کیسے کرنا ہے, کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے, کنفلکٹ ریزولوشن کیا ہوتی ہے, اور ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو وہ وائلنس سے بھی بچ جائیں گے, اپنی زندگی کو بھی سدھارنے میں ان کو مسئلہ پیش نہیں آئے. جیسے سر بہت ہی فروٹفل ہے. اچھا, یہ ڈیولپمنٹ سے تھوڑا ہم جاننے کی کوشش کریں گے, تحقیق ہونا. میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ترقی کرے تو ضروری ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے لوگ بھی ترقی ہو. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر سپوز ایک بھائی ترقی کر رہا ہے تو دوسرا بھائی جو ہے وہ غریب. اس کنٹیکس میں لیکن پاکستان کے اندر ہم ترقی کے اس پہیے کو یا ترقی کے سفر کو ہم آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں, یا لوگوں کو سادہ الفاظ میں ترقی کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ دیکھیں, ایک تو یہ گورنمنٹ لیول پالیسی لیول کی بات ہے نا. ایک انڈیویجول کی بات کریں کہ ہم ایک بھائی ترقی کر رہا ہے, دوسرا بھائی اگر اس سے جیلس ہوتا ہے یا حسد کرتا ہے تو یہ تو ایک اور فیکٹر ہے. لیکن بنیادی طور پہ ریسورسز کی برابر تقسیم جو ہے وہ اہم مسئلہ ہے. پچھلے دنوں بھی یہ بات اٹھی تھی کہ گندم کی قیمت ہم کم کریں گے, سبسڈی دیں گے, لیکن غریبوں کو دیں گے. کیا یہ بات انشور ہو سکتی ہے کہ واقعی وہ غریبوں تک پہنچے؟ یہاں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو پیسے ہیں ان کے بھی آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے لوگ نکلے جو سرکار میں اہم عہدوں پر فائز تھے اور وہ اس سے مستفید ہوتے تھے. زکوٰۃ کے پیسے, اس کے بعد آپ کے یہاں بیت المال کا جو پیسہ ہے وہ اس کا فیئر تقسیم, اور پھر اہم چیز یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے اس کی منصفانہ تقسیم بہت ضروری ہے. اور اہم اس سے بھی اہم ایک اور بات اہم گلگت بلتستان کے لیے یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو ڈیولپمنٹ کا بجٹ شرنک ہوتا جا رہا ہے, سکڑتا جا رہا ہے, اور ہمارے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں. گلگت بلتستان کا جو حکومتی مشنری ہے جس کو ہم نان ڈیولپمنٹ بجٹ کہتے ہیں وہ ابھی 60% 70% سے بھی اوپر گیا ہے, اور ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ سکڑ کے 30% اور 25% تک آ گیا ہے, 20% تک آ گیا ہے. تو یہ ایک خوفناک صورتحال ہے, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں, اگر عام انسان بھی, میں اگر ایک بلڈنگ بنا رہا ہوں اور اس میں سروس چارجز جو ہے وہ 90 روپے دے دوں اور ڈیولپمنٹ کے اوپر 10 روپے لگاؤ تو لوگ مجھے بیوقوف کہیں گے. اسی طرح اس پورے مشینری کے اندر جو سرکاری نظام ہے اس کے اندر سروس چارجز آپ کے اس وقت جو ہے 90 روپے ہیں, اور آپ ایکچوئل جو گراؤنڈ پہ ڈیولپمنٹ پہ لگا رہے ہیں وہ 10%. تو یہ ایک بڑا گیپ ہے, اس کو کم کرنا ہے. اصولت کیا ہونا چاہیے کہ سروس چارجز آپ کے 20% 10% ہونا چاہیے اور ڈیولپمنٹ پہ آپ 90% لگائیں, تاکہ اس سے جو ہے عام آدمی کی بھلائی ہو سکے. تو یہ جو ڈفرینس ہے اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور بجٹ کی منصفانہ تقسیم کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے. اور وہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے, سوشل ڈیولپمنٹ سے بھی جڑی ہوئی ہے, کہ غریب طبقے کے اوپر انویسٹمنٹ. غریب طبقے کے اوپر آپ سوشل, جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو, غریب طبقے کو صحت کے بارے میں سکھائیں گے, پڑھائیں گے, تعلیم کے بارے میں ان کو بتائیں گے, پاپولیشن کو کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے کنٹرول کرنا ہے, ایک گھر ایک خاندان کو کیسے مینیج کر کے ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے. یہ باتیں ساری آپ غریب کو سکھائیں گے, سمجھائیں گے تو وہ سمجھے گا. آپ اس کو ریگولیٹ کریں گے. حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر حکومت ایک تو ریگولیٹ کرتی ہے, دوسری اپرچونٹیز دیتی ہے. ریگولیشن اور اپرچونٹیز دونوں اگر حکومت نہیں دیتی ہے تو پھر اندر نظری چوپٹ راج ہو جاتا ہے. پھر معاشرے کے اندر جو ہے لوگ اپنی طرف سے, اب انسیکیورٹی ہے. آپ دنیا میں ماہرین یہ کہتے ہیں
کرپشن یہ انسیکیورٹی کا نتیجہ ہے کہ لوگ اس لیے پیسے جمع کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کرپشن کے ذریعے جمع نہیں کریں گے تو ہم انسیکیور ہو جائیں گے. تو آپ پھر ٹرانسپیرنٹ جب نظام بناتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو انسیکیورٹی, اکنامک انسیکیورٹی, پولیٹیکل انسیکیورٹی اور ادروائز بھی انسیکیورٹی اگر ان کی کم ہوگی تو وہ کرپشن اور کرائم کی طرف کم جائیں گے, اور اس کا متبادل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپرچونٹیز دیں. آپ دیکھیں یہ بجلی کا جو نظام ہے, یہ بجلی صرف لائٹ جلانے کے لیے نہیں, یہاں ہزاروں لوگوں کا کاروبار بجلی سے جڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک عام جو نائی کے دکان میں کتنے ایسے اوزار استعمال ہوتے ہیں جو بجلی پہ منحصر ہے. کارپینٹر کی کارخانے کے اندر کتنے ایسے اوزار ہیں. اچھا آپ فوٹو اسٹیٹ کرنے والے جو دکان ہے اس کے اندر, یا اور بھی جو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ چھوٹی چھوٹی گھریلو صنعتیں ہیں ان کے اندر بھی بجلی کی اہم جو ہے ضرورت ہے. تو یہ آپ بجلی ہی پوری نہیں کر سکتے ہیں تو یہ لوگ خود بخود بے روزگار ہو جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو فرسٹریشن بھی بڑھتی ہے, یہ مسائل بھی بڑھتے ہیں, اور پھر اوور آل ہماری ڈیولپمنٹ کے اوپر اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. تو اس لیے ہم بارہا پھر یہ بات بھی جڑی ہوئی ہے ہماری سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اور جو عام لوگ ہیں, ہمارے عام لوگ, ظاہری بات ہے آپ اپرچونٹی دیں گے تو وہ ڈیولپمنٹ کی طرف آ جائیں گے. آپ اپرچونٹی ہی نہیں ہے, ایک نوجوان اگر سارا دن اس گلی کوچوں میں اپنی ڈگری بغل میں دباتے وہ پھرتا ہے اور شام کو اس کو اور ڈنگ کی روٹی بھی نہ ملے تو وہ فرسٹریشن کی طرف تو جائے گا نا حالتوں میں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے حکمرانوں کو اپنی ترجیحات تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بجٹ سازی کے اندر اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ سوشل ڈیولپمنٹ اور ہیومن ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. پاپولیشن مینیج کرنا بہت ضروری ہے. یہ دنیا میں تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک چیز پاپولیشن ہے. جن ممالک کی ہمارے حکمران مثالیں دیتے رہے, چائنا کی, کہ وہاں کی 60% پاپولیشن کو خط غربت سے, خط افلاس سے اوپر نکالا گیا, تو وہاں 1 چائلڈ پالیسی تھی. اب کئی اسلامی ممالک بھی اور دیگر ممالک بھی اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرتے ہیں, اور پاپولیشن کو کنٹرول بھی کرتے ہیں, اس کو مینیج بھی کرتے ہیں. یہ دونوں کام آپ نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا. ہمارے یہاں اس وقت چائلڈ لیبر بڑا ہے, چائلڈ بیکنگ بڑی ہے, بھیک مانگنے والے بچے. آپ اگر کسی کو نظر نہیں آتا ہے تو اس بازار میں چل کے دیکھیں, اس جوٹیال کے بازار میں چل کے دیکھیں, ہر 2 قدم پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے 3-3, 4-4 سال کے بچے نظر آتے ہیں. یہ خوفناک صورتحال ہے. میں تو خوفزدہ ہوتا ہوں کہ یہ بچے اگلے 10 سال میں کس لیول پہ چاہیں گے. آپ دیکھیں اس میں بچے بھی ہیں, صرف بچے نہیں ہیں, چھوٹی بچی. کل میں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی رہا تھا, 2 چھوٹی بچیاں رات کے 9 بجے ہوٹل کے اندر آئی. میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کس گھر سے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں. ان کے پراپر جوتے بھی نہیں تھے. اب یہ کیا صورتحال ہے, اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ کیا ہم اوپر بیٹھ کے جو حکمرانی کرتے ہیں وہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا, اور نیچے لوگ, ایک بڑی پاپولیشن بھیک مانگتی رہے گی, اور یہ آخر میں جب یہ بھیک مانگنے سے نکل کے کرائم پہ آ جائیں گے تو پھر کسی کو بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیں. بہت زبردست. اچھا اسرار صاحب, اتنے ہی آپ کے پاس مختلف جو ہیں وہ ایکسپرٹیز ہیں, تو آپ سوک سینس ہے یا اپنا سول سوسائٹی ہوتی ہے اس کے رول کے ساتھ, سماج کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی, اور اس کی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر کام حکومت کا ویٹ کرتے ہیں کہ حکومت کرے گی. کہ بینگ سٹیزن ہمارا جو سوک سینس بنتا ہے یا سوشل رسپانسبلٹی بنتی ہے شہریوں کو بھی, یا ہم جس علاقے میں بستے ہیں ہمارا کیا رول بنتا ہے؟ دیکھیں ہمارا بھی رول اہم ہے, لیکن اصل دیکھیں بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ حکومت کو تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ حکومت آپ کے یہ سارے مسئلے حل کرے. حکومت اپرچونٹیز دیتی ہے, ریگولیٹ کرتی ہے, پالیسیز بناتی ہے, لیجسلیشن کرتی ہے. اب یہ بات بھی براہ راست جڑی ہوئی ہے, سوک سینس کہاں سے آئے گا؟ ہمارا تعلیمی نظام بھی سوک سینس دے دے گا. ہمارے بچوں کو یہ پڑھانے کی ضرورت ہے کہ سوک رسپانسبلٹی ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, اب دنیا میں ایسا بھی ہے کہ تعلیمی نظام کے اندر ان کو 5 سے 10%, بعض ممالک میں 20% سوشل ورک کا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں سماج کی بہتری کے لیے کیا کام کیا ہے. تو سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے یہاں جو NGOs بنے ہوئے ان کا تو گلا گھوٹا جاتا ہے, ان کو تو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے. دنیا میں یہ ہے, ان کو سرکار جو ہے وہ گرانٹس دیتی ہے,
دے کے ان سے کام لیا جاتا ہے. اب نوجوان یہاں پہ ہمارے ہیں, نوجوانوں کی تنظیمیں بنائی جائے, حکومتی سطح پہ بھی بنائی جا سکتی ہے. ان کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ وہ اس طرح کے غریب بچوں کو فری میں ایجوکیشن دے دے, وہ اس طرح کے فلاحی کام کرے جس کے نتیجے میں جہاں پہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, جہاں پہ لوگوں کی ایجوکیشن نہیں ہے, ان کو ایجوکیشن کی طرف لے جائے, ان کو یہ سینس دے دے. اب سوک سینس کی اور لائف سکلز کی براہ راست تعلق ہمارے ایجوکیشن کے نظام سے ہے. ہمارے تعلیمی نظام میں سوک سینس جو ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا ہے. ہمارا بچہ جو سارا دن کتاب کے اندر اپنا ساری چیزیں تو دیکھتا ہے, کتاب سے جڑا ہوا ہے, وہی بچہ روڈ پہ آتا ہے تو وہ اپنے اس سے نکال کے جب بسکٹ کھاتا ہے تو اس کا ریپر پھینک کے جانا جاتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اٹھانا ہے. اس دن میں نے اسی پہ لکھا تھا کہ KIU کے اوپر ایک ٹریل بنی ہوئی ہے ہائکنگ کے لیے, بہت ہیلدی ایک چیز ہے, لیکن آپ آج جائیں گے تو وہاں کچرا پڑا ہوا. تو لوگوں کو یہ سینس نہیں ہے کہ کچرا سب نے کہاں پھینکنا ہے, کس جگہ میں رکھنا ہے, اور کچرا پھینکنے سے کیا ہوتا ہے, ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر کیا اثر ہوگا, روڈ کراس کس طرح کرنا ہے, گاڑی چلاتے ہوئے بنیادی ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ادروائز بھی پبلک کے اندر اب یہ چیز اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں گلی کوچوں میں خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے. ہم خود کو جتنا بھی اگر وہ اس پہ فخر کرے کہ ہم کوئی مطلب سپیریئر کوئی لوگ ہے, ہمیں تو اس بات پہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ اگر بچیاں خواتین اکیلی بھی بازار پہ نکلے تو ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے. یہ بھی سوک سینس ہے کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر, پبلک پلیس کے اندر خاتون نکلتی ہے تو آپ نے اس کو ہراس کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سوک سینس نہیں ہے. اور یہ براہ راست یہ جو ہراسمنٹ کا عمل ہے یہ آپ کی ڈیولپمنٹ سے جڑا ہوا ہے. ایک خاتون, ایک بچہ, ایک مرد, ایک بزرگ, ایک نوجوان, یہ سارے اس میں آ کے معاشرے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں تو سماج ڈیولپ ہوتی ہے. آپ ایک دوسرے کو ہراس کرتے رہیں گے تو سماج ڈیولپ کہاں سے ہو جائے گی؟ تو اس کا بھی براہ راست تعلق صرف ہماری جو آپ رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں نا, اس کا بھی ڈیولپمنٹ سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سماجی مسائل ہے یہ انٹر لنک ہے. ان سب سے نکلنے کے لیے ریگولیشن کرنا, لیڈ کرنا, پالیسی بنانا, لوگوں کو گائیڈ کرنا, یہ بنیادی طور پہ بنیادی کام حکومت کا ہے. ہاں, سول سوسائٹی کا کام ضرور ہے, حکومت کی سرپرستی کے اندر, حکومت کی سپورٹ کے ساتھ یہ کام ہوگا. اگر حکومت سپورٹ نہیں کرے گی, آپ میڈیا ہے, آپ اتنا اہم کام کر رہے ہیں, آپ کو اگر کل آپ کی اس کام میں رکاوٹیں ڈالی جائے, آپ کو یہ کام کرنے نہ دیا جائے, تو آپ کیسے اپنا رول پلے کریں گے؟ آپ کو تو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہی چیز آپ اگر سول سوسائٹی بھی اس وقت فلورش ہوتی ہے جب کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوتا ہے, جب ان کو حکومت اپنے ساتھ ملا کے ان کو چلاتی ہے, ان کے رول کو سمجھتی ہے. ہمارے یہاں ان کے رول کو نہیں سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھیں جو اہم ادارے ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن ہے, اچھا ہمارے یہاں اور دیگر جو ادارے ہیں, غیر سرکاری ادارے ہیں, بہت امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں. وہ آپ کا سیلاب آتا ہے, آپ کا کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, یہی ادارے سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ PRCS ہے, اور بہت سارے ادارے ہیں جن کا طویل ایک فہرست ہوگی, وہ لمبا مطلب کے نام اگر میں لے لوں, لیکن یہ ہے کہ ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی رول کو حکومت جو ہے اس کی امپورٹنس کو سمجھے, تبھی بات ہے یہ چیزیں ٹھیک. جی راہل بھائی, ادب چیز بہت سے ٹاپکس ہیں, موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں, لیکن ہمارا پروگرام میں وقت کی قلت ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم نشست رکھیں گے. لاسٹ میں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس ہے, SDGs ہے, اس کے پیرامیٹرس کا ہم رکھتے ہوئے کیونکہ پاکستان کے اندر ہیومن ڈیولپمنٹ کو کیسے سسٹینیبل بنا سکتے ہیں جس سے آپ دنیا کے ساتھ ہم کمپیٹ کر سکیں اور دنیا کے ساتھ اچھا. دیکھیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس کا تو ہمارے یہاں پورا ایک سیکشن بنا ہوا ہے PND کے اندر, اور وہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن عام آدمی کو بھی یہ سمجھانے اور سکھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ عام آدمی کو اس ساری اس سے واقفیت نہیں ہے. تو اسی لیے پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں, ابھی میں کل دیکھ رہا تھا ایک یورپی ملک کے اندر کمیونٹی کے اندر بتایا جا رہا تھا کہ کوئی 5-6 اسکیمیں ڈیولپمنٹ کی وہ لسٹ ڈاؤن کی گئی, اور اس کمیونٹی سے کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر آپ ووٹنگ کریں, جو آپ ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز کے اوپر کام ہونا چاہیے, ہم اس کے اوپر کریں گے.
تو یہ اصل میں پبلک ایسپریشن یا پبلک کی ضرورت یا توقعات جو ہے ان کو مد نظر رکھ کر ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. پبلک کی نیڈ یہ ہے، مثلاً پبلک کی نیڈ یہ ہے کہ آپ کی یہ جو بھیک مانگنے والے بچے ہیں ان کو سکولوں میں ڈالنا ہے، یہ اس وقت نیڈ ہے. اور آپ ادھر ان کو چھوڑ کے یہاں ایک اوپر پہاڑ سے ایک سڑک بنا رہے جس کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں ضرورت ہو. تو یہ پبلک نیڈ کو وہ نہیں کرتی ہے، میٹ نہیں کرتی. پبلک کی نیڈ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے اس بازار کے اندر بہت سارے ایسے بچے جو اسکول نہیں جاتے، آؤٹ آف اسکول بچے، جو 1.5 لاکھ اسکول بچوں کی میں بات کر رہا تھا، ان کو اسکولوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے. اور آپ اس کو کیے بغیر آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں. پبلک کی نیڈ یہ ہے کہ بجلی چاہیے. پبلک کی نیڈ یہ ہے کہ آپ گندم کی جو ہے سبسڈی کو بحال کریں. آپ اس چیز کو چھوڑ کے آپ کسی اور چیز کی طرف لگے ہیں تو وہ آپ پبلک ایسپریشن کو پہ پورا نہیں ہوتا ہے، ان کی توقعات پہ پورا نہیں ہوتا. تو سسٹینیبلٹی بھی اس وقت آئے گی جب پبلک کی نیڈ کو سمجھا جائے اور پبلک کی ایسپریشن کے مطابق ڈیولپمنٹ کا جو پروگرام ہے اس کو طے کیا جائے. اس سے ہٹ کے اپنی طرف سے سرکاری دفتروں کے اندر، گرم سرد دفتروں کے اندر سردیوں میں ہیٹر میں بیٹھ کے، گرمیوں میں اے سی میں بیٹھ کے جو اسکیمیں بنائی جائیں گی، جو پروگرامس طے کیے جائیں گے جن کا گراؤنڈ سے کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ پھر سسٹینیبلٹی کی طرف ہم نہیں جا سکتے. اور امپورٹنٹ گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم انوائرمنٹل ایک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ٹرانسپورٹیشن بہت بڑھ گئی ہے. جو فیول ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، اس وقت دیکھیں کہ آئل بھی استعمال کیا جاتا ہے جلانے کے لیے، لکڑی کی ایک بڑی مقدار یہاں جلائی جاتی ہے، پھر پلاسٹک وغیرہ بھی ایندھن کے طور پہ یہاں لوگ استعمال کرتے ہیں. اس سارے کا حل یہ ہے کہ کلین انرجی دی جائے. آپ بجلی دیں گے کوکنگ اور ہیٹنگ کے لیے تو اس سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے. ادروائز ہم انوائرمنٹل ایک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ سال ہمارے لیے بہت مشکل سال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال برف باری نہیں ہوئی ہے. آنے والی گرمیوں میں خشک سالی کا ہم شکار ہو جائیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ اس سے ہماری فصلوں پہ اور تمام ہماری جو زندگی کی ضروریات ہے اس کے اوپر بڑا منفی اثر پڑے. اور زبردست اسٹنٹ بنی. آپ کا زیادتی ٹائم کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم ٹائم ٹو ٹائم نشست رکھیں گے. ناظرین، بات میں اسی پیغام کے ساتھ اسرار بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یقیناً ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں سب سے پہلے پبلک کی انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا، عوام کی ضرورت کیا ہے اس پہ دیکھنا ہوگا. دوسری بات، ہیومن ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. بجائے اس کے کہ ہم کوئی سڑک بنائیں، اپنا کپڑ بنائیں، بلڈنگ بنائیں، اس کے جگہ میں ہم انسان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، اس کی مینٹلی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم کام کریں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. پروگرام کے حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.